أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اچھا، دوسری چیز ہو گئی نیند سے. تیسری چیز جو ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر کپڑے کے شرمگاہ پہ ہاتھ پڑنا. بغیر کپڑے کے اگر شرمگاہ پر ہاتھ پڑ جائے تو اس سے کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی چیز ہے غسل جس سے واجب ہو جائے. جیسے آدمی وضو کرنے کے بعد بیوی سے مل لے، یا وضو کرنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے، ایک آدمی اسلام سے نکل گیا تو اس سے کیا ہے؟ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے اس کا وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. مرتد ہو گیا پھر اسلام میں آیا تو اب اس نے غسل بھی کرنا ہے اسلام میں آنے کے لیے، اور اس کے اوپر وضو بھی ہے. بہرحال چھٹی چیز جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اونٹ کا گوشت کھائیے گا تو وضو باقی نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا. اونٹ کے گوشت کے بعد آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو پھر جو ہے آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے. چلیں اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھیں گے نماز کا باب. نماز کا باب. پہلے تو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. نماز کے لیے کیا ہے؟ اذان دی جاتی ہے. اذان جو ہے ان خاص کلمات کا نام ہے جن کے ذریعے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے. اور وہ اذان کب دی جاتی ہے؟ نماز کا وقت ہونے کے بعد. نماز کا وقت کیا ہے؟ ہونے کے بعد وہ اذان دی جاتی ہے. جی چلے، یہ ہوا اذان کے تعلق سے. اور نماز کیا ہے؟ اذان کے کلمات میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یاد ہوں گے، آپ سب کو یاد ہوں گے. اور اذان سننے کے بعد ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس دعا کو پڑھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اذان کے جواب دینے میں سارے کلمات ویسے ہی کہیں گے جیسے مؤذن صاحب کہتے ہیں، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کلمہ ہمارے یہاں کوئی کام برا ہو جاتا ہے آدمی پڑھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے. کوئی کام برا ہو جاتا ہے آدمی پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حالانکہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اب ہم اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف جانا کوئی برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. اس لیے پڑھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طاقت، ہر قوت اللہ کی طرف سے ہے. یعنی میرا نماز کے لیے جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہے. یہ کوئی برا کلمہ نہیں ہے یا کوئی خراب کام ہو تب یہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے لا حول ولا قوت، ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی میرا نماز کے لیے جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اس کے بعد جو ہے اذان مکمل ہو گئی. آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. درود پڑھنے کے بعد جو ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ کتاب میں نہیں ہے، میں کتاب کے باہر سے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ دعا آپ نے پڑھ لی. اب آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاؤں. اذان ہو گئی اور آپ نے جو ہے اب نماز کے لیے مسجد آنا ہے، تو اذان کے بعد اقامت بھی ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ بہت قیمتی ہے میرے بھائی، یہ آپ سمجھ لیجئے. ہم میں اکثر لوگ مسجد میں آئے، آ کر کے یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے،
کوئی یہ کونا پکڑ لیا، کوئی وہ کونا پکڑ لیا، 4 لوگ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقفہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعا قبول کرتا ہے۔ لہذا مسجد میں آنے کے بعد گپ سڑاکے میں مشغول ہونا، دنیا داری اور ادھر ادھر کی بات کرنے سے اچھا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کم سے کم 2 رکعت، اور جس نماز کے لیے آئے ہیں اس سے پہلے کی اگر کوئی سنت ہے تو وہ سنت پڑھ لیجئے، جیسے فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 یا 2 پڑھیے، بعد میں آپ 4 پڑھ لیجئے، 2 پڑھ لیجئے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا چاہیے، اگر عصر سے پہلے آگے تو 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت ثابت ہے، صحابہ پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت جو اصل سنت ہے وہ پڑھ لیجئے، اور عشاء میں آئے 2 رکعت داخلہ مسجد پڑھ لیجئے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان جو نماز اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی وہ پڑھیے، پڑھ کر کے بیٹھ جائیے اور خوب اللہ سے دعا کیجیے، خوب اللہ سے۔ دنیا داری اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت برباد ہوگا، دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی اور مسائل حل ہوں گے۔ چلے اس کے بعد جو ہے نماز کا مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت پر دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، سوائے اس عورت پر جو حالت حیض میں ہو یہاں تک کہ پاکی حاصل کر لے، اور اس عورت پر جو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن اپنے گھر میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اب ہمارے سماج میں کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت 40 دن میں ہی پاک ہوتی ہے، نہیں، وہ 10 دن میں بھی، جب سے خون آنا بند ہو جائے عورت پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ 4 دن ہو 40 دن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے یاد رکھیں نماز جو ہے شہادتین کے بعد ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ایک اہم رکن ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اللہ نے کہا بے شک نماز اہل ایمان پر اس کے مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے ایک سو ہو کر کے، اللہ والے ہو کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے نماز کے پابندی کا حکم دیا ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ نماز پڑھنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو بیت اللہ جا کر کے حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کے بغیر کسی کے اسلام کا وجود نہیں ہے۔ بے نمازی کا کیا حکم ہے، اس پر میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، ذرا دھیان سے میری طرف۔ بے نمازی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ یاد رکھیں ایک آدمی جان بوجھ کے یہ بولتا ہے اگر کہ میرے اوپر نماز کچھ بھی نہیں ہے، نماز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ایک آدمی وہ ہے جو جان بوجھ کے بول دے کہ بھائی نماز کچھ بھی فرض نہیں ہے میرے اوپر، وہ بس ہے تو ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں، جو نماز کا انکار کرے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو سستی میں چھوڑ دیتا ہے، جو کیا ہے؟ سستی میں چھوڑ دیتا ہے، چلو پڑھ لیں گے کبھی، اچھا بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے۔ اکثریت نوجوانوں کی یہی حالت ہے، نہیں آج سے نہیں، کل سے نہیں، پرسوں سے پڑھیں گے۔ سستی میں چھوڑ دیا تو اگر اس کو نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہے تو اس کو پہلے بتلایا جائے گا، اس کو بیٹھا کے سمجھایا جائے گا، بتلایا جائے گا کہ نماز فرض ہے، اور بے نمازی جو جان بوجھ کر کے نماز کا انکار کر دے، چھوڑ دے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اگر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اس کو کافر بول کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ نماز کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نماز پر دھیان نہیں دیتے، ہمارے یہاں لوگ نماز کی اہمیت کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ اذان سنتے ہیں تو آپ کے اوپر مسجد آنا واجب ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کی دکان ہے مسجد کے قریب میں، وہ اذان سنے اور سمجھے کہ میں دکان میں نماز پڑھ لوں، نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اذان سننے کے بعد آپ کو مسجد آنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بے نمازی
اس کو بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اگر توبہ کر لے ٹھیک، ورنہ وہ مرتد مانا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلے، صحابہ کہتے ہیں، بعض تابعین کا قول ہے کہ صحابہ جو ہے بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ جو ہے، اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ، بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے، ویسے دیکھیے گا تو تل نہیں پڑا کہ 90% آبادی غیر مسلم ہو جائے گی، اور یہ حقیقت ہے بھائی۔ دیکھو، میں حق بولنے سے ڈرتا نہیں ہوں کسی کے سامنے، الحمدللہ۔ جو حقیقت ہے حقیقت ہے۔ بے نمازی اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، ایک تو انکار کر دیا نماز وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ تو کافر ہے ہی۔ ایک جو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، علماء بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور اس حال میں مر جائے تو میں کہتا ہوں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے نہیں مرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آتے ہیں نماز کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی مسنون کیفیت و طریقہ، صفحہ نمبر 9 دیکھیے آپ، پیج نمبر 9، پیج نمبر 9 دیکھیے آپ۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اپنے پورے جسم کے ساتھ آپ کو قبلہ رو ہو جانا ہے، اپنے پورے جسم، وہیں رہنے دیجیے، کپس وہیں رہنے دیجیے، بعد میں اٹھیں گے تو اٹھا لیں گے۔ اپنے پورے جسم کے ساتھ آپ کو قبلہ رو ہونا ہے، پچھم کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے۔ پورے جسم سے مراد کیا ہے؟ بعض بھائی پیر ایسے رکھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیر ایسا رکھتے ہیں، نہیں، سیدھا رکھنے کا ہے، سیدھا رکھنے کا ہے۔ جب سیدھا رکھیں گے تو صف بھی مل جائے گی، برابر ہو جائے گی، تو ایسا نہیں رکھنا، ایسے رکھنا ہے۔ اب آپ قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیے، ادھر ادھر نماز میں نہیں دیکھنا ہے، کیا ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، ایک طرف ایک سو ہو کر کے سیدھا قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف چہرہ کر لیا۔ یہ جو مسائل بیان کر رہا ہوں مرد عورت دونوں کے لیے ہے، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی فرق بیان نہیں کیا ہے۔ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی تھا اور عورتوں کے لیے بھی تھا۔ تو قبلے کی طرف چہرہ کر لیجئے، پھر دل سے نیت کیجئے، دل میں ارادہ کر لیجئے، اور گھر سے آتے ہیں دل میں ارادہ کر کے بھائی زور کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، فرض نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ زبان سے نیت کی ادائیگی درست نہیں ہے، جس طرح ہمارے سماج میں عام ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، اس طرح کے جو الفاظ ہم کہتے ہیں وہ زبان سے درست نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور نماز مکمل عربی زبان میں ہے، منصا عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں نہیں ہے۔ آپ یہ کہیے گا کہ یہ نیت کے جو الفاظ ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ نیت کی ہے کہ نہیں۔ آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق نے پوری زندگی نماز پڑھی، کبھی زبان سے کہا کہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی، اور یہ سنت سے ثابت نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، نیت کر لیا آپ نے دل میں، نیت کے لیے الفاظ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی نیت کو بہتر جانتا ہے کہ آپ ظہر پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ عصر پڑھنے کے لیے، مغرب پڑھنے کے لیے، عشاء پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جس کے ذریعے دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے ذریعے دنیا کے سارے کام اب آپ کے اوپر حرام ہو گئے۔ اب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں نماز میں، اور نماز ختم کس پہ ہوتا ہے؟ تسلیم پر، سلام پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں۔ تو نماز کی ابتدا تکبیر سے اور ختم کہاں ہے؟ سلام پر۔ چلیے، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے، یہ کندھے تک، یا پھر کان کے لو تک، یہاں تک، یہ انگلیاں ایسے نہیں، ایسا جو طریقہ اختیار کرتے سنت کے خلاف ہے۔ یہ یا تو ایسے ہونا چاہیے یا پھر ایسے ہونا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے پشت پر، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ دیں۔ دونوں ہاتھ کہاں باندھیں؟ سینے پر باندھیں۔ اب نیت باندھنے کے لیے 3 چیزیں، ایک تو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں، ایک آپ ایسے رکھ سکتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے یا تو ایسے
یا کلائی کو کلائی پر رکھیے ایسے، یا ہتھیلی کو ہتھیلی پر ایسے. جب ہاتھ رکھیں گے تو ایسے مضبوطی سے پکڑیں گے. یہ دیکھ لیجیے آپ، ایسے مضبوطی سے پکڑیں گے، بالکل ایک دم ٹائٹ. اللہ اکبر کہہ کے ہم نے پکڑ لیا، ہاتھ رکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے دعا پڑھیں گے، نیت باندھنے کے بعد کی دعا. دو دعائیں بہت مشہور ہے جو آپ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جن کو یاد نہ ہو گھر جا کے یاد کرنے. پہلی دعا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. دوسری دعا جو ہم سب پڑھتے ہیں عام طور سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ان دونوں میں سے جو دعا آپ کو یاد ہے آپ پڑھ لیجئے. ایک آدھ دعا اور بھی ثابت ہے، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. اس طرح کی جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے. نیت کی دعا. اب آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے تعوذ اور تسمیہ. تعوذ اور تسمیہ. تعوذ بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے نیت باندھ لی، نیت کی دعا پڑھ لی. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے واجب ہے. بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے. ان کے ایک شاگرد نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ان کے شاگرد نے کہا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کہا کہ امام کے پیچھے ہو تو بھی پڑھو، اپنے من میں چپکے چپکے پڑھ لو. اپنے من میں چپکے چپکے پڑھ لو. اور جو وہ آیت ہے کہ جب قرآن پڑھی جائے تو خاموشی اختیار کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آیت اللہ نے مکہ والوں کے بارے میں کہی تھی کہ اے مکہ کے لوگوں، جب نبی قرآن پڑھتے ہیں تو تم شور شرابہ کرتے ہو، جب نبی قرآن پڑھے تو خاموش ہو جاؤ، تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو حدیث ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ امام پڑھ لے تو مقتدی کے لیے کافی ہے، تو وہ حدیث عام ہے. اس حدیث کو خاص یہ حدیث کرتی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے. امام صاحب جو قرأت کریں گے وہ آپ خاموشی سے سنیں گے. جب سورۃ الفاتحہ مکمل کر لے تو آمین کہے. کیا کہے؟ آمین. بہت زیادہ بلند آواز میں نہیں اور بہت زیادہ پست آواز میں نہیں، درمیانی آواز کا اختیار کرے. آمین. درمیانی آواز. کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے پیچھے تو اللہ کے نبی آمین کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی کہتے تھے. آمین کہنے میں ایک چیز کا خیال رکھیں، امام سے پہلے آمین نہیں کہنا ہے. امام سے پہلے آمین نہیں کہنا ہے. یا تو امام کے ساتھ کہیے یا امام کے بعد کہیے. امام کے ساتھ کہیے یا امام کے بعد کہیے آپ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے مسئلہ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو میری دعا قبول کر لے. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الدعا ہے، اس میں بندہ دعا کرتا ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. تو یہ دعا ہے. تو دعا کے بعد جب بندہ آمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. چلے اس کے بعد جو ہے اب آپ نے قرأت کرنی ہے. امام صاحب اگر تلاوت کر رہے تو آپ خاموش رہیں گے. مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ چپ ہو جائیں گے. لیکن ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، تو آپ وہ سورت پڑھیں گے جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو کیا ہے آسانی سے یاد ہو. لیکن سورتوں کے پڑھنے میں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے میرے بھائی. بعض حفاظ ہمارے کیا کرتے ہیں جن کو قرآن کا علم نہیں ہے، تو سورت ایسی جگہ روک دیتے ہیں جب بات مکمل نہیں ہوتی ہے. سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک واقعہ پیش آیا. ایک بنگلہ دیشی بھائی نماز پڑھا رہا تھا اور کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہا تھا. پڑھتے پڑھتے پہنچا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ،
اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، یہاں پڑھا اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا بیچارہ. دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، پھر نئی سورت شروع کر دیا. تو نماز ختم ہوئی تو ایک بوڑھا آدمی عربی آیا امام کے پاس، کہا کہ یار مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، تم نے یوسف کو تو کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالا ہی نہیں تم نے. بات سمجھ میں؟ تو قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھیں تو اس چیز کا خیال کریں کہ ایسی جگہ رکے جہاں معنی مکمل ہو جاتا ہو، بات پوری ہو جاتی ہو، بات ادھوری نہ رہتی ہے. جیسے کوئی پڑھ لے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جاؤ، اللہ اکبر، دے بھائی نماز میں کہہ رہے نماز کے قریب نہیں جاؤ، نہیں تو آیت پوری پڑھنی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو چھوٹی سورت جو یاد ہے وہ، یا جو آیتیں یاد ہے وہ پڑھ لے. نماز میں کم سے کم کہتے ہیں کہ 3 آیت پڑھنی چاہیے، کیونکہ سب سے چھوٹی سورت جو قرآن کی وہ 3 آیتوں کی. یہ علماء کا قول ہے. اب کسی کو 1 آیت یاد ہے تو بھی وہ پڑھ لے انشاءاللہ کافی اس کے لیے، لیکن کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. جی ہاں، نماز فجر میں قرأت تھوڑی لمبی ہونی چاہیے. اب آپ کو یاد نہیں ہے، اب کبھی آپ کی فجر چھوٹ گئی، آپ اکیلے پڑھنے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے، 1-2 سورت ہر رکعت میں 2-2 3-3 سورت پڑھ لیجئے تو نماز تھوڑی آپ کی لمبی ہو جائے گی. یا آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں کسی مجبوری کی حالت میں، یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت میں 2-2 3-3 سورت پڑھ لیجئے، آپ کی نماز لمبی ہو جائے گی. فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 100 آیتیں پڑھتے تھے فجر میں. چلے اس کے بعد اب آپ نے قرأت مکمل کر لی، اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا آپ نے، دوسری سورت سے فارغ ہو گئے، اب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کریں، ہاتھ کو کاندھے تک یا کان کے لو تک اٹھائے، اور رکوع میں جب جائیں تو آپ کی پیٹھ جو ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بالکل کیسی ہونی چاہیے آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسی ہونی چاہیے بالکل. بات سمجھ میں آئی؟ رکوع میں جب جائیں گے تو پیٹھ جو ہے بالکل برابر ہونی چاہیے. اس کے لیے بعض بھائی کیا کرتے ہیں، گھٹنے کو پکڑتے تو ہاتھ کو موڑ لیتے ہیں. نہیں، ہاتھ ایک دم بالکل ٹائٹ، ایسے گھٹنا ایسے مضبوطی سے پکڑیے، پیٹھ برابر ہو، سر پیٹھ کے برابر ہونی چاہیے، بہت زیادہ جھکانا بھی نہیں ہے اور بہت ایسے اٹھانا بھی نہیں ہے. سر کیا ہے پیٹھ کے برابر ہونی چاہیے. چلے اس کے بعد رکوع کی دعا پڑھیں. رکوع کی دعا پڑھیں. سب سے مشہور دعا جو ہے ہم سب جانتے ہیں، کیا ہے بھائی رکوع کی دعا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. رکوع کی دعا آپ نے پڑھ لی. اب جو ہے کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو رکوع کی دعا پڑھنی ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اب رکوع سے سر اٹھائیں گے، کیا کہتے ہوئے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھائیں گے اور رفع الیدین کریں گے. ہاتھ کہاں تک؟ کاندھے تک یا کان کے لو تک. اب آپ جب کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ پوری دعا پڑھیے. یہ آپ کو مختصر یاد ہے ربنا ولک الحمد، وہ پڑھ لیجئے کافی ہے. دوسری دعا ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. چلے اب آپ نے رکوع کر لیا، ایک دم رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، ہم سیدھے کھڑے ہو گئے، بہترین اسٹریٹ. ہر جسم کی ہڈی اپنی جگہ آ جانی چاہیے، ہر جسم کی ہڈی اپنی جگہ آ جانی چاہیے. اب اس کے بعد آپ جو ہے سجدہ کریں گے. سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر نہیں دیکھ سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے بالکل خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے سجدہ کریں. سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے زمین پر پہلے اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے کو رکھیں. کہا اللہ کے نبی نے لا تبرک کما یبرک البعیر، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہیں بیٹھو.
اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے پیر رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو موڑتا ہے. اس لیے پہلے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھ رہے ہیں. سجدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو. کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر. 7 اعضاء کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ کے دونوں انگوٹھے جو زمین کو لگے ہوئے ہیں، دونوں گھٹنے 2 2 4، 2 ہتھیلیاں 4 2 6، اور ایک چہرہ، چہرے میں پیشانی اور ناک شامل ہے، تو 7 ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو زمین سے آپ کے دونوں انگوٹھے لگے ہوں گے، اور کیسے لگیں گے؟ اس طرح سے قبلے کی طرف ہوں گے. وہ کچھ بھائی ایسے موڑ لیتے پیچھے، کچھ ایسا کر لیتے، نہیں، یہ اس طرح سے ہوں گے بالکل کہ مڑیں گے تو قبلے کی طرف مڑیں گے. ٹھیک ہے، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلی اور ایک چہرہ، یہ 7 ہوں گے. آپ نے سجدہ کر لیا. سجدے میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، جب سجدہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو یہ ہاتھ اتنا خالی ہوتا تھا کہ بکری کا بچہ ادھر سے گزر جاتا تھا، اتنی جگہ ہوتی تھی. لیکن اب آپ جماعت میں پڑھیں گے تو ایسے کریں گے تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہوگی، تو تھوڑا کم پھیلائیے، لیکن اتنا بھی کم نہ پھیلائیے کہ پسلی میں آ کے ہاتھ سٹ جائے. ایسے سٹنا نہیں چاہیے، ایسے الگ ہونی چاہیے. اس پسلی سے نہیں چپکنا چاہیے بلکہ الگ ہونی چاہیے تھوڑی. کہ نبی نے کہا کہ جس طرح کتا بیٹھتا ہے ہاتھ پھیلا کے، ویسے نہ سجدہ کرو. تو آپ دیکھیں گے کتے کو بیٹھتے ہوئے تو ہاتھ ایسے زمین میں پھیلا کے بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے. تو مرد اور عورت دونوں کے سجدے کا طریقہ ایک ہونا چاہیے 7 ہڈیوں پر. ورنہ اگر آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور سجدے کی ایک دعا یہ بھی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا بھی پڑھ سکتے. تو آپ کو جو بھی دعا یاد ہے کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے 3 کے بعد 5 7 9 پڑھ سکتے. سجدے میں ایک چیز کا خیال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اگر کوئی دعا کرے تو اللہ قبول بھی کرتا ہے. اس لیے نماز کے سجدے میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد عربی زبان میں جو چاہے دعا مانگ لیں، عربی زبان میں جو چاہے دعا مانگ لیں، اس سے آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے بعد سجدے سے اٹھ گئے، پہلے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اب آپ کو بیٹھنا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. بیٹھتے وقت کیسے بیٹھیں گے؟ بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دایاں پیر ایسے ہوگا زمین پہ. آپ بائیں پیر پہ ایسے بیٹھیں گے اور دایاں پیر زمین میں ایسے نصب گاڑا ہوا ہوگا، اس طرح سے بیٹھیں گے بالکل. اور یہ دونوں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ گھٹنے پر ہوں گے، گھٹنے پر. اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ یا کم سے کم 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ یہ پڑھ لیا آپ نے. اور ان کو پڑھنے میں اطمینان، ایسا نہیں سجدے سے رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ اکبر، ایک دم اطمینان سے. نماز اطمینان کا نام ہے. پہلے سجدے سے اٹھے، اتنا اطمینان سے بیٹھیں گے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. اس کے بعد دعا پڑھیں گے رب اغفر لی 2 مرتبہ، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا پڑھ لیجیے آپ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیے. دوسرے سجدے میں گئے، جس طرح پہلے سجدے کی حالت کیفیت تھی ویسی ہوگی. کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. اس کے بعد اگر دعا مانگنا چاہے تو عربی زبان میں دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے. ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے اٹھے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے دوسرے سجدے سے تو آپ بیٹھتے تھے. اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی بھول گئے کہ اٹھنا ہے. اب سوچئے کتنی دیر بیٹھتے ہوں گے. بالکل اطمینان سے بیٹھ جائیے آپ. پہلے آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی، اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے. بعض بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں، جیسے دوسرے سجدے سے اٹھے اللہ اکبر بولتے بولتے کھڑے ہو جاتے. نہیں، سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیے آپ. اس کے بعد آپ اٹھیے،
اس کے بعد کیا ہے آپ اٹھیے چلے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت ویسے ہی پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت آپ کو پڑھنی ہے. سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ کوئی سورت، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد 2 سجدے. دوسری رکعت اگر 2 رکعت والی نماز ہے یا 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو آپ پیر کو بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر ایسے کھڑا ہوگا، اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے پاس ہوں گے. اور کیفیت کیسی ہوگی؟ بایاں ہاتھ بالکل سیدھا ایسے ہوگا، ایسے رکھیں گے، لیکن دایاں ہاتھ رکھتے وقت آپ کو یہ کرنا ہے کہ حلقہ بنانا ہے ایسے. یہ 2 انگلی ایسے موڑ لیجئے، ایک انگلی بیچ والی اور انگوٹھے کو ایسے ملائیے، اور اس انگلی شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا خم کر کے رکھیے آپ ایسے. سمجھ میں آیا؟ دیکھ لیے طریقہ ایسے. ہاں نہیں، یہ 2 انگلی مڑا ہوا رہے گا، نہیں دونوں موڑ دو. ہاں سائیڈ کے 2 مڑے رہیں گے، بڑی انگلی اور انگوٹھا ایسے اور شہادت کی انگلی ایسے، تھوڑا سا ایسا رکھیں گے، ٹھیک ہے نا. اب گھٹنے پر رکھ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. التحیات، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ. یہ کتاب میں آپ کی دعا مکمل لکھی ہوئی ہے. دعا پڑھتے وقت جو ہے انگلی کو حرکت دینا ہے. بعض بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایسا حرکت دیتے ہیں، بالکل ایسے بھی نہیں. دعا پڑھیں التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگلی کو حرکت دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حرکت جو ہے شیطان کے اوپر ہتھوڑے سے زیادہ بھاری گزرتا ہے. شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ اس طرح سے انگلی کو حرکت دے، ٹھیک ہے؟ تو انگلی کو حرکت دیں گے. اب دوسری رکعت میں آپ بیٹھے ہیں، اب آپ کو تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو تحیات مکمل کرنے کے بعد آپ چاہے تو اٹھ جائیے، اور اگر آگے پڑھنا ہے تو سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث صحیح سند سے آئی ہے، آپ چاہے تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری رکعت میں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تیسری اور چوتھی رکعت ویسے ہی پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں جب بیٹھیں گے تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوگا. جس نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں اس نماز میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے. کیسے؟ آپ اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے نکالیں گے اور اپنے پشت کے بل زمین پر بیٹھیں گے. آپ کا پیچھے کا حصہ پشت جو ہے وہ زمین پر ہوگا اور دائیں پیر بائیں پیر سے ایسے نکلا ہوا ہوگا. دیکھیے اس طرح سے بائیں پیر جو ہے دائیں پیر سے اس طرح آپ کا دائیں پیر ہوگا اور یہ ایسے نیچے سے نکلا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس طرح پشت کے بل بیٹھیں گے. اس کو کیا ہے؟ افتراش کہتے ہیں، پھیل کر کے بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھا کرتے تھے. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی رکھنا ہے اور جو ہے شروع کر دینا ہے. کیا شروع کرنا ہے بھائی؟ التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی پڑھ لیا آپ نے. درود شریف پڑھ لیا. درود شریف پڑھنے کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دعا پڑھ لی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھ لیا. اب اگر آپ چاہتے ہیں دعا کرنا مزید تو آپ تشہد میں عربی زبان میں دعا پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تشہد میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ جب تشہد کی پوری دعا پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ چاہے تو جو بھی دعا آپ کو عربی زبان میں یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد اب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیرنا ہے. آپ کی نماز کیا ہے؟ مکمل ہو گئی. مکمل ہونے کے بعد جو ہے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر ایک مرتبہ بلند آواز سے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد جو دعا ہے نماز کے بعد کی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا مکمل پڑھیں گے. پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 99 مرتبہ ہو گئے۔ 1 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 ہو گئے۔ جب یہ 100 ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو ظہر، عصر، عشاء، ان 3 نمازوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی، پہلے آیت الکرسی، دعاؤں کے بعد آیت الکرسی، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یہ تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، قل اعوذ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا آپ نے دعا پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے تو آپ دعا مانگیے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، انفرادی طور پہ اکیلے آپ جتنی چاہے دعا مانگے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے نماز کی مکروہات، نماز میں کون کون سا کام کرنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کتاب میں دیکھے لکھا ہے، نماز میں پورا سر پھیر کر یا صرف نگاہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ رہے بغل والے کو دیکھتے ہیں، وہ ایسا نہیں تو ایسا نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ لیکن بالکل آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، نماز کے دوران کوئی بلا ضرورت ولا یعنی کام یا حرکت کرنا۔ اب حیرت ہوتی ہے، بعض بھائیوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو ساری پریشانی نماز میں ہوتی ہے، نماز میں کھڑے ہو گئے، کان کھجا رہے ہیں، کوئی داڑھی کھجانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ٹوپی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کپڑا ٹھیک، یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بہت زیادہ حرکت آپ کے نماز کو خراب کر سکتی ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نماز میں کوئی ایسی چیز پاس رکھنا مکروہ ہے جو نمازی کی توجہ ہو، نماز سے ہٹانے کا باعث ہو، سمجھے؟ ایسی چیز، اب آپ موبائل سامنے رکھ دیے اور بھی اسکرین الٹا ہے، یعنی اسکرین سامنے دکھ رہا ہے، اب اس میں جس کا فون آ رہا ہے، آپ کی تو نماز خراب ہو رہی ہے، بغل والا بھی بیچارہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی بھی نماز خراب ہوتی نہیں۔ فون اگر رکھ رہے تو اسکرین الٹ کر کے رکھیے آپ، یا پھر فون کو اپنے پاکٹ میں رکھیے، یا تو اسکرین الٹ کر رکھیے یا فون کو اپنے پاکٹ میں رکھیے۔ ایسے ہی نماز کے دوران ایسے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے نا، ہم اس طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے نا، نماز میں اس طرح کھڑا ہونا منع ہے۔ نماز ہو رہی ہے، کچھ بھائی ارے بھائی ایسا پیٹھ آگے پیچھے ہاتھ کرتے نہیں، یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز یہ تو مکروہ ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ کام ایسے اگر کر لیجئے گا تو نماز آپ کی ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ نماز کے دوران جان بوجھ کر کے گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کے دوران نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے، اب آپ کہیے گا کوئی مسجد میں آیا سلام کیا تو کیا کریں؟ تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں گے، ہاتھ کے اشارے، منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ بغل میں نماز پڑھ رہے کسی کو چھینک آ گئے اور الحمدللہ کہہ دیا، ہم کو تو عادت ہے بھائی کوئی الحمدللہ کا ہم یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، نہیں آپ کو جواب نہیں دے رہا، وہ الحمدللہ کہے اس کے لیے ہے، آپ کو جواب نہیں دے رہا۔ تو نماز میں جان بوجھ کر کے بات اور گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران اگر نمازی اپنے پورے بدن کے ساتھ قبلہ کی جانب سے کسی دوسری طرف مڑ جائے تو نماز باطل ہے۔ اب آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ادھر گھوم گئے اتر کی طرف یا دکن کی طرف، نیت باندھے نماز میں، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ چلے اس کے بعد اگر ہوا خارج ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے، اب آپ کو پیشاب کی بہت تیز حاجت آ گئی ہے بھائی، نہیں جائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، یا ہوا خارج ہو گئی، یا اس صورت میں تو آپ کیا ہے؟ آپ نماز توڑ دیں گے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی ہوا خارج ہونے پہ۔ بلا ضرورت مسلسل اور بہت زیادہ حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی، بار بار داڑھی کھجلا رہے نماز میں، بار بار ٹوپی ٹھیک کر رہے، کان کھجلا رہے، گردن میں کھجلی، ساری پریشانی نماز میں، تو اس طرح بہت زیادہ حرکت کرنے سے نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتا ہے۔ اب نیت باندھے ہوئے دو چار دوست نماز پڑھ رہے ہیں، اب اسی میں کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، اب آپ ہنس رہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، ہنس رہے تو نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ ایسے ہی جان بوجھ کر کسی نے نماز میں رکوع، سجدہ، قیام
رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کھڑے ہونا یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کے غلطی سے ہوا تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، جان بوجھ کر سجدہ و رکوع وغیرہ میں امام سے پہل کرنے میں سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ابھی امام صاحب اللہ اکبر بول کے رکوع میں جا رہا، آپ ان سے پہلے رکوع میں موجود ہیں۔ ابھی امام صاحب اللہ اکبر بول کے سجدہ میں جانے والے، آپ ان سے پہلے سجدہ میں دھڑام سے چلے گئے، اس صورت میں کیا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی نماز کے تعلق سے، الحمدللہ۔ اب کتاب میں جو ہے، اب آپ جو ہے خود بھی تھوڑی محنت کیجئے، سجدہ سہو کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تو آپ گھر جانے کے بعد اس کو پڑھیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی چیز تو جو ہمارا گروپ ہے الکوثر کا، آپ اس پر میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو نماز اور طہارت کے تعلق سے آج کی یہ مختصر سی کلاس تھی۔ اب نماز کے بارے میں کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، 5 منٹ بس ٹائم ہے سوال جواب کا۔ جا کے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام بہت جلدی نماز پڑھتا ہے تو آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے پہلے کرتا ہوں، دوسرا سجدہ سے بھی آتے ہیں۔ ہاں، بھائی کا سوال ہے کہ بعض اوقات جو ہے امام صاحب بہت تیزی سے نماز پڑھاتے ہیں کہ آپ ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، اس سے پہلے وہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو امام صاحب کو اکیلے میں پیار سے محبت سے بتائیے کہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے شیخ، ہم لوگوں کو موقع نہیں مل پاتا ہے دعا پڑھنے کا، تھوڑی سی فرصت دیجئے کہ ہم دعا پڑھ لیں بس۔ اگر مان گئے تو ٹھیک، ورنہ آپ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ جی فرمائیے۔ ہاں، بڑا اہم سوال ہے، میں سوچتا تھا کہ کوئی پوچھے کہ امام نماز پڑھا رہے، آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ بھی اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں چلے گئے، تو وہ آپ کی رکعت ہوگی کہ نہیں؟ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث عام ہے، یہ حکم عام ہے۔ اس صورت میں آپ آتے ہیں تو بعض بھائی کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر بول کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، سیکھ لیجئے۔ پہلے آپ کو اللہ اکبر بولنا ہے نیت باندھنے کے لیے، اس کے بعد اللہ اکبر بول کر کے رکوع میں جانا ہے۔ ڈائریکٹ ایک اللہ اکبر سے رکوع میں نہیں، کام نہیں چلے گا، نیت باندھنے، اس کے بعد آپ ثنا پڑھ لیجئے، وقت ہے تو، نہیں ہے تو اللہ اکبر بول کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، تب آپ جو ہے رکوع پا لیا، اور جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی، اور جس نے رکعت پا لی اس نے جماعت پا لی، تو آپ کو رکعت مل گئی اور جماعت کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کی رکعت نہیں ہوتی ہے، آپ نے اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ چلیں جی۔ ہاں، اگر نماز میں شک شبہ ہو جائے، میں نے اسی لیے کہا کہ کتاب پڑھ لیجئے گا، وقت نہیں ہے، آگے وہی مسئلہ ہے شک شبہ کے تعلق سے۔ اگر نماز میں شک شبہ ہو جائے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، تو اس صورت میں آپ اپنا ارادہ دیکھیے کہ آپ کو پختہ کتنا یقین ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ 3 آپ نے پڑھی ہے تو 3، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں نے 4 رکعت پڑھی ہے تو اس کو آپ 4 شمار کریں گے، آپ کے ارادے کے اوپر ہے۔ اس کے بعد بھی شک شبہ ہے تو بعد میں سجدہ سہو کر لیجئے، اس کی تفصیل ہے کتاب کے اندر۔ چلیں ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آپ سب کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ لے کر کے جائیں۔ مائک بند کر دیجیے جی، بیٹھ جائے بھائی۔